إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि इस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, आज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी खुतबा जुम्मतुल मुबारक है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या रब, जितने जुमे गुज़र चुके और जितने दिन रमज़ान के गुज़र चुके उनमें जितनी हमारी कमी कोताहियाँ हैं अल्लाह अपनी रहमत से दरगुजर फरमा। और या अल्लाह, जितनी हमने टूटी फूटी
نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں یا رب ان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں حسنات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں مساجد کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، سب سے پہلے مجھے بھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مختص کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، ایک بیج کی مثال کی طرح ہے کہ جو کسان اس بیج کو زمین میں لگاتا ہے تو پھر بعد میں اس زمین سے وہ ایک بیج واپس نہیں آتا، اس ایک بیج کی وجہ سے ایک کونپل باہر نکلتی ہے، زمین کو اکھاڑ کے اس کے اندر 700 دانے ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر میرے رب نے ارشاد فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک سٹے میں 100 دانہ، پھر ہر ایک سٹے میں 100 سے زیادہ کم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین مثال دی صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ کہا اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ 1 روپیہ دو گے تو پکی بات ہے کہ تمہیں 1 روپیہ واپس نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی قسم 1 روپے سے زائد ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مال کو کبھی کم نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی۔ اور پھر صدقہ دینے والے کے بارے میں رب العالمین نے درجات کی بلندی کا اعلان کیا، کہا الذین ينفقون فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، شرط ایک ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی رضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، جنت کی لالچ ہو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل، رات کو بھی، والنہار، اور دن کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، اعلانیہ بھی صدقہ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں۔ اعلانیہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ مجھے دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو، اور چھپا کے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یا رب کہیں میرے دل میں ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ دکھاوے سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے چھپا کے صدقہ کرتے ہیں، اور اعلانیہ صدقہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو شوق پیدا ہو۔ میرے رب کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کے لیے جنت کے درجات تیار کر دی، لہم درجات عند ربهم، اور پھر کہا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین، ان کو کبھی ذہنی پریشانی نہیں آئے گی۔ گارنٹی کس کی ہے؟ جہانوں کے مالک اللہ رب العالمین، کہ اس انسان کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو انسان صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ آج ہر ایک دوسرا بندہ پریشان ہے، آج ہمارے دوستوں میں کئی ایسے ہیں جو پریشان ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف اسی وجہ سے آیا کرتی ہیں کہ انسان اللہ کی راہ میں دینا بھول جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا بھول جاتا ہے۔ باقی ہر معاملے میں خرچ کرتا ہے، دنیاوی معاملہ ہو تو انسان بڑا چڑھا کے خرچ کرتا ہے۔ انسان کو اگر ادھار قرض لینا بھی پڑے نا تو وہ بھی لے پڑے، قرض بھی لے لیتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں کہتا ہے کہ یار میری عزت خراب نہ ہو جائے، میرا سٹیٹس لو نہ ہو جائے، میں ذرا خرچ کرتا ہوں تاکہ لوگ کہیں اچھا بھلا بندہ ہے،
یہ جناب اچھا کھاتا پیتا ہے، یہ جناب اپنے معاملات میں کنجوسی نہیں کرتا، دنیاوی معاملات میں خرچ کرنا ہو تو بڑھا چڑھا کے خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اے لوگو شیطان تمہیں فقیری کی دعوت دیتا ہے، تمہیں فقیری کا جھانسا دیتا ہے، فحشی کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی تم اپنی جیب سے مال نکالتے ہو اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہو، فوری شیطان آ کے تمہارے ذہن میں خیال ڈالتا ہے نہ دینا، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کہاں سے آئے گا، تم کہاں سے کھاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، پھر بعد میں دے دینا، جب مال وافر آئے گا تب دے دینا، بھی رہنے دو۔ اسی طرح ہر مرتبہ کر کے انسان کو اللہ کی راہ میں دینے سے روک دیتا ہے، لیکن جب دنیاوی معاملات میں خرچ کرنا ہو تو زیادہ خرچ کرنے کا کہتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا، اسی وجہ سے اس انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن جو انسان اپنی حلال کی روزی میں سے، حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے اس انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، دنیا میں مصیبتیں دور، پریشانیاں دور، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سبعۃ ظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، سورج کی تپش، سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی انسان اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکے گا، کوئی بھی انسان اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا، اتنا پسینہ آئے گا۔ میرے نبی اسلام نے فرمایا تھا بعض لوگ تو ایسے ہوں گے اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، اتنی تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اس گرمی میں، اس تپش کے عالم میں ایک شخص کو آواز دی جائے گی، فلاں شخص کو آواز دے گی فلاں میرے بندے آجا، یا رب کدھر، کہا میرے پاس آجا، اپنے پاس بلا کے اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر لیا جائے گا۔ یہ بندہ کہے گا یا رب میری کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ مقام دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ فضیلت دی جا رہی ہے؟ میرے رب اعلان کریں گے رجل تصدق بالصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، یہ دنیا میں چل رہا تھا، اس نے دیکھا یار میرے پاس مال ہے، فلاں بندے کو ضرورت ہے، فلاں مسجد کو ضرورت ہے، فلاں مدرسے کو ضرورت ہے، فلاں ضرورت مند ہے، اس نے فلاں بندے کی، فلاں شخص کی، فلاں مسجد کی ضرورت کو پورا کیا، مسجد کے ساتھ تعاون کیا، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاخفاها، اتنا چھپا کے صدقہ کیا تھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا تھا کہ دائیں نے خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا، اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے آج تمہارے رب نے سورج کی تپش سے بچا کر تمہیں عرش کا سایہ عطا فرمایا، عرش کا سایہ ملے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے عرش کا سایہ دیا، جو رب اپنے بندے کو یہ چند سالوں کی دھوپ نہیں لگنے دے گا، تپش برداشت کرنے کا موقع نہیں دے گا، وہ اس کو جہنم میں کیسے پھینک دے گا؟ وہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے صدقے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے، وہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے، اس کی برائیوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور پروٹوکول اور عزت علیحدہ جو قیامت والی اس انسان کو ملنے والی۔ آج اگر دنیا میں عام جلسہ ہو نا، کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، وہاں پہ کچھ خاص لوگوں کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، باقی سب نیچے ہوتے ہیں، اور جن کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے عزت محسوس کرتے ہیں، احترام محسوس کرتے ہیں، اور دیکھنے والے بھی کہتے ہیں یار یہ خاص لوگ لگتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا والے بھی عام ہیں، جن کو اسٹیج پر بٹھایا جا رہا وہ بھی عام ہے۔ میں قربان جاؤں اس انسان پہ، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، بادشاہ، شہنشاہ، ساری دنیا وہاں پہ جمع ہوگی۔ جو دنیا میں اتنے جو عزت والے تھے، احترام والے تھے، مقام عہدے والے تھے، وہ بھی سارے جمع ہوں گے۔ آدم اسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اس انسان کو سب کے سامنے بلایا جائے گا اور عزت و مقام کے ساتھ عرش کا سایہ عطا کر دیا جائے گا۔ اس انسان کی عزت سے بڑی کوئی عزت نہیں، اس سے بڑے مقام سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔
کہ جس انسان کو آخرت کی عزت مل جائے. آخرت کی عزت ہی اصل عزت ہے. تو یہ کیا ہوا کہ دنیا میں تو عزت مل گئی، آخرت میں انسان ذلیل کر دیا گیا. ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی قسم ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں. عزت وہ ہے جو انسان کو آخرت میں ملے. اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت کرے، اس انسان کا احترام کرے. فرشتوں کو حکم دے اس انسان کی عزت کرو، احترام کرو. تو کس وجہ سے ہوگا؟ صدقہ و خیرات کی وجہ سے. اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے حصے سایہ عطا فرمائے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ارشاد فرمائی. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے لوازمات خود پورے کرتا ہے، اس کو پریشانی نہیں آنے دیتا. اگر اس کے مالی معاملات کم ہیں، وہ اپنے گھریلو خرچے کی وجہ سے پریشان ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ انسان اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ خود ہی اس انسان کے سارے اخراجات پورے کر دے. سارے اخراجات پورے کر دے. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، جا رہا ہے، اچانک آواز آتی ہے فلاں شخص کے باغ کو پانی دے رہا ہے. کس نے دیکھا جائے بندے کوئی نہیں، کس نے آواز دی ہے؟ پھر اس کو اندازہ ہوا اوپر سے آواز ہے. ایک بادل کا ٹکڑا دیکھتا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع. آگے جا کے بادل کا ٹکڑا پانی برساتا ہے. یہ دیکھ رہا ہے پانی برس رہا ہے. ایک ٹیلے میں آ کے پانی جو ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے، ایک کھالے میں آ کے پانی جمع ہوتا ہے. یہ پانی جو ہے نا وہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے یار دیکھو پانی جا کدھر رہا ہے، اور یہ جو آواز آئی ہے بڑی عجیب آواز ہے. فلاں شخص اس کا یہ نام ہے، اس کے باغ کو پانی دینا، جاؤ. ساتھ ساتھ چلتا رہا. آگے چل کر اچانک ایک بندہ جو ہے وہ بیلچہ لے کے کھڑا ہے اور اپنے باغ کی جو ہے نا وہ صفائی وغیرہ کر رہا ہے، راستے بنا رہا ہے پانی کے لیے. اس انسان کے پاس پہنچا. جب پانی اس کے پاس پہنچا تو اس انسان نے پانی کا راستہ بنایا. پانی اس کے باغ کو لگا، وہ اپنے راستے بناتے جا رہا، پانی پورے باغ کو لگتا جا رہا. یہ انسان بڑا پریشان ہوا. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اصل میں تھوڑی دیر پہلے مجھے آسمان سے بادلوں سے آواز آئی ہے کہ فلاں شخص کے تمہارا نام لیا اور کہا کہ اس کے باغ کو پانی دینا. تمہاری نیکی کیا ہے؟ تمہاری کون سی ایسی نیکی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین خود تیرے باغ کا خیال رکھتا ہے؟ جو کسان ہے ان کو پتا ہے کہ جب باغ کو پانی دینا ہو تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی پریشانی اللہ نے دور کی. وہ کہتا ہے یار اگر تم پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں، کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے میری، لیکن جب بھی میرا باغ تیار ہوتا ہے میں اپنے باغ کا سارا پھل اتار لیتا ہوں اور اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. لیکن سب سے بڑا کام جو میرا یہ ہے، اس میں سب سے پہلے میں حصہ اللہ رب العالمین کا نکالتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکالتا ہوں. یہ نہیں ہم کرتے. ہمارے یہاں کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین کے لیے نکالنا بھی نا، فی سبیل اللہ نکالنا بھی ہے، تو بولے کیسے نکالتے ہیں؟ جو چیز ہمارے پاس بچ جاتی ہے نا، کہتے چلو یہاں مسجد دے ہو، یہاں مدرسے دے ہو، یہ فلاں جگہ پہ، یہ ہمسائے کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. جو چیز بچ جاتی ہے یعنی اپنی اضافی چیز دیتے ہیں. لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اے لوگو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. محبوب ترین مال جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اس نے کہا سب سے پہلے میں اللہ کا حصہ نکالتا. جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے، پروٹوکول شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حصے کو عزت مقام دینا شروع کیا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آگے تک جب تک میں کرتا رہوں گا، میرا رب میرے باغ کو پانی دیتا رہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کے لوازمات خود پورے کرتا ہے، اخراجات خود پورے کرتا ہے.
اس انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، گھریلو معاملات کے اندر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، وہ ساری دور ہو جاتی ہیں، اس انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آج پھر بھی یہ ساری باتیں سننے کے باوجود معذرت کے ساتھ ہمارے ذہنوں پہ تالے لگ چکے ہیں، ہمارے دل بند ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ساری آئے دن سنی تھی فضیلتیں قرآن کی حدیث میں، ٹھیک ہے قرآن میں ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، مولوی نے اور کام بھی کری، مولوی تو مانگتے رہتے ہیں ہر ٹائم۔ ہم اپنے لیے تھوڑی مانگتے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن پاک نے اگر یہ فضائل بیان نہ کیے ہوتے، صدقے کی اہمیت کو بیان نہ کیا ہوتا، ہم کیوں آپ کے سامنے بیان کرتے؟ اگر کوئی انسان صدقہ دیتا بھی ہے، خیرات دیتا بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا بھی ہے، تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کیا اس میں مولوی کا فائدہ ہے، قاری کا فائدہ ہے، کسی عالم کا فائدہ ہے؟ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن سے نکال دو کہ تم مسجد پر احسان کر رہے ہو، مدرسے پر احسان کر رہے ہو، کسی بندے پر احسان کر رہے ہو، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر جتنا بھی دو گے تمہاری آخرت کے لیے وہ فائدے مند ثابت ہو۔ ورنہ دیکھ، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے اچھے طریقے میں بیان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، تب یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے غزوہ تبوک کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے چندے کا سوال کیا، چندہ مانگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آئے، کہا اکثر جب اعلان ہوتا ہے تو ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، آج میں پوری کوشش کر کے ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں۔ نیکیوں میں مقابلے ہو رہے ہیں، مسابقے ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ فلاں جو ہے مجھ سے نیکی میں آگے ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا زندگی ہے، کیا مقام ہے، کیا شرف ہے۔ آج مقابلے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں، فلاں عہدے دار ہے، میں نے اس سے اگلا عہدہ لینا ہے، فلاں کی یار فلاں کا یہ اسٹیٹس ہے، میں نے اس سے اگلا لینا ہے۔ دنیاوی معاملات میں مقابلے تو ہوتے ہیں، مسابقے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ دور یاد آتا ہے، وہ دور کدھر گیا جس میں نیکی کے اندر مقابلے ہوا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں آگے نکلوں گا۔ آج گھر گئے، سارا مال اکٹھا کیا، کہا یہ آدھا جو ہے گھر کے ضروریات کے لیے رکھ دو، آدھا مال لیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی اسلام آپ نے چندے کا اعلان کیا تھا، میں نے اپنے پورے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ بھی کم نہیں ہے۔ آج کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گھر کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے آدھی اللہ کی راہ میں دے دے۔ ہے کوئی ایسا؟ کیا ایمان تھے صحابہ کرام؟ جب یہ دیکھا نا تو سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر اس سے کم ہی لے کر آئے گا، اس سے زیادہ نہیں لے کر آئے گا، تو گھر کا آدھا مال لیا۔ تو پیچھے نظر پڑی، ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا لائے؟ قربان جاؤں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہا اللہ کے نبی اسلام گھر گیا، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، جتنا تھا وہ سارا لے آیا ہوں۔ نبی اسلام نے کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اسلام گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے۔ گھر میں اگر چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا، گھر میں وہ کچھ باقی نہیں تھا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ابو بکر میں نے سوچا تھا تجھ سے آگے نکلوں گا، لیکن اللہ کی قسم ابو بکر سے آگے نیکیوں میں کوئی نہیں نکل سکتا، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا اللہ کے اسلام میری طرف سے 100 اونٹ، 50 اونٹ ادھر آ گئے نا تو بڑا رش لگ جاتا، کہا 100 اونٹ، مدینہ میں اس وقت چھوٹا تھا، 100 اونٹ آ گئے جی اللہ کی راہ۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عثمان ایمان جوش مار رہا ہے، کہتا اللہ کے نبی 100 اونٹ اور 200 ہو گئے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، کہا اللہ کے نبی 100 اور 300 اونٹ ایک ہی مجلس میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ایک اونٹ کی بھی قیمت لگائیں ذرا کتنی بنتی ہے، اور 300 اونٹ، اللہ
حضرت عثمان کا صدقہ خیرات دیکھیں کروڑوں میں جاتا ہے. ابھی اسی مجلس میں بیٹھے 300 اونٹ ابھی وقف کیے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اور باقی ہیں، ابھی اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے گھر گئے، ایک تھیلی لے کر آئے اور آگے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی. نبی اسلام نے کہا اے عثمان اس میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اسلام 1000 دینار میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. آپ تصور میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا راضی ہوئے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ تھیلی کو کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں یا اللہ میں عثمان پہ راضی ہو چکا ہوں، تو بھی میرے عثمان پہ راضی ہو جا. اور پھر کہا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. اللہ کی راہ میں دیتے وقت انسان کا دل فراغ کھلا ہونا چاہیے. جب انسان اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتا ہے اللہ بھی اس کو کھلے دل سے بھی عطا کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں خرچ کرنے کے کئی مواقع ہیں، کئی مصرف ہیں. قرآن و حدیث نے ان کو بیان کیا. لیکن ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبریل پوری دنیا ہے، پوری زمین ہے، اس پوری زمین میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھی جگہ کون سی لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی جگہ کون سی لگتی ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے وہاں پہ ہوں. کون سی ایسی جگہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا. اللہ نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها. جا کے بتا دو پوری دنیا کائنات میں ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پوری زمین میں اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر. اللہ تعالیٰ کو اپنا گھر مسجد بڑی پسند ہے، اور جو لوگ اس میں آ جائیں وہ لوگ بڑے پسند ہیں. کیسے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا نا، ان میں ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد باہر نکلا لیکن دل پھر بھی مسجد میں ہے، سوچتا ہے یا اللہ کب دوسری نماز کا ٹائم ہوگا تو میں مسجد میں جاؤں گا. مسجد کے ساتھ دل لگا رہتا ہے، مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے، لوازمات کو دیکھتا ہے، اخراجات کو دیکھتا ہے. کوئی کام ہونے والا ہو تو مسجد کا کر دیتا ہے، مسجد کا خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، اس کا انتظام کو سنبھالنے والا وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. جب اللہ تعالیٰ کو مسجدوں کی جگہ بڑی پسند ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے ایک بہت بڑی خوشخبری بھیجی. کہا دنیا کائنات کے لوگوں مسجدیں بنی ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ہر علاقے میں مسجد کی جب ضرورت ہوتی ہے تو ہر انسان تو اتنا زیادہ مالدار نہیں ہوتا کہ اکیلا ساری مسجد بنا دے. اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سارے لوگ مل کر مسجد کو جب بناتے ہیں من بنا للہ مسجدہ، جس نے بھی بنائی للہ اللہ کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں،
اپنی عمارت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچا کہ یار اس علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، اللہ والے لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہاں پہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر لوگوں کے لیے یہاں پہ مسجد بنا دی جائے گی، لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں گے، اس سوچ کی بنیاد پہ وہ مسجد کو تعمیر کرتا ہے۔ وہ ایک ہے یا 100 ہے یا 1000 ہے یا لاکھ ہے، جتنے مرضی بندے ہو جائیں، میرے رب کا اعلان ہے بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا بِهِ فِي الْجَنَّةِ، اس انسان کا وہ ایک ہو یا زیادہ ہو، تمام لوگوں کا میں جنت میں محل تیار کروا لیتا ہوں جو مسجد بناتے ہیں، زمین میں اللہ کا گھر بناتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو ساری مسجد بنائے گا یہ چیز اس کے لیے ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، جس بندے نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس انسان کا گھر بھی جنت میں بنا دے۔ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، بتائیں کوئی ایسی مسجد ہو سکتی ہے؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد دیکھی ہے آپ نے؟ یہ بھی مسجد ایسی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی انسان کے پاس مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اتنی کہ وہ پوری مسجد بنا سکے، لیکن مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یا اللہ جتنی تو نے مجھے طاقت دی ہے میں اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈال رہا ہوں، اس کو قبول فرما لینا، مسجد بن جائے گی، تعمیر ہو جائے گی، مسجد میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، مجھے ثواب دے دینا۔ اس نیت سے، اس ارادے سے، اس سوچ سے اللہ کی راہ میں تھوڑا سا مال خرچ کر دیتا ہے۔ میرے رب کہتے ہیں اس تھوڑے سے مال کی وجہ سے بھی، تیری نیت کے اخلاص کی وجہ سے بھی، چاہے تو نے ساری مسجد نہیں بنائی لیکن تھوڑا سا حصہ ڈال دیا ہے، اس حصے کی وجہ سے بھی اللہ تمہارا وہ حصہ اتنا قبول کرتا ہے کہ اس حصے کی وجہ سے تمہیں جنت کا محل عطا فرماتا ہے، جنت کا محل عطا فرماتا ہے۔ ایک چڑیا کے ساتھ ایک بہت بہترین واقعہ، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ، بہت اچھے عالم دین ہیں، ریاض میں رہائش ہے، پہلے پاکستان میں ہوتے تھے، بعد میں ریاض میں چلے گئے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور ہمارے بہت اچھے عالم دین شیخ الحدیث حافظ عبد الغفار اعوان حافظہ اللہ تعالی مدینہ مسجد سے فاضل ہیں، بہت اچھے عالم دین، انہوں نے بھی یہ بات سنایا۔ کہا ایک شخص نے مسجد سے آواز سنی، ندا سنی، مسجد میں درس ہو رہا تھا، بات اس نے بات سنی کہ جو بندہ اللہ کے لیے گھر بنائے گا نا، اللہ تعالیٰ کا مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے۔ اس کو یہ حدیث بڑی پیاری لگی، میں نے کہا اچھا میرا گھر جنت میں بن جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی۔ وہ آیا، اس نے جگہ خریدی، مالدار تھا، اللہ نے مال دیا تھا، سارے مزدوروں کو، مستری کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، اور اچھے طریقے سے بنانی ہے اور خوبصورت بنانی ہے، اور سارا پیسہ میں خرچ کروں گا، تم نے کسی اور سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے تو مسجد بنانی ہے، ہم نے تو کام کرنا ہے، پیسہ کوئی بھی دے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کسی سے لیں گے۔ انہوں نے کام شروع کر دیا، مسجد بننا شروع ہو گئی۔ یہ انسان پیسے لگاتا تھا، ایک بڑھیا قریب سے گزری، بوڑھی اماں، اس نے دیکھا مسجد کے خطوات جب نظر آئے گا کہ لگتا ہے مسجد بن رہی ہے۔ اس نے مزدوروں سے کہا بیٹا یہ مسجد بن رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، تو میرے گھر میں نا ایک بیلچہ پڑا ہے، وہ لے لو اور مسجد کے کام میں لگا۔ مزدور کہنے لگے اماں ہمیں بیلچے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز بڑی اچھی اور بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہے، ہمیں بیلچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اماں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو مجھے ہے، اس سے لے، مسجد کے کام میں لگا۔ اصرار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار بوڑھی اماں ہے۔ ایک مزدور گیا، جا کے بیلچہ لے آیا، مسجد کے کام میں لگا دی، مسجد پوری تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جس بندے نے خرچ کیا تھا، مال خرچ کیا تھا، پوری مسجد بنائی تھی، اس کو نا خواب آیا، خواب میں اس کو دکھایا گیا کہ تیرے اخلاص کی وجہ سے، تیری اچھی نیت کی وجہ سے اللہ نے تمہارا گھر جنت میں تعمیر کر دیا، یہ دیکھے تمہارا گھر۔ اس کو خواب اس کا گھر دکھایا گیا، بڑا خوش ہوا، اور ساتھ بتایا گیا کہ یہ بالکل سامنے اس کا گھر ہے جس نے تیری مسجد میں حصہ ڈالا تھا۔ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ میں نے تو منع کیا تھا،
پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح ہوئی، اس نے سارے مزدوروں کو بلایا جو تھے کام کرنے والے، پوچھا بتاؤ میں نے تمہیں منع کیا تھا کسی سے خرچہ نہیں لینا، تم نے لیا ہے؟ وہ سارے کہنے لگے نہیں لیا، سارے گال کرتے رہے۔ بعد میں سوچو بچار کی بات سمجھ آئی، ہاں خرچہ تو نہیں لیا، پیسے تو نہیں لیے، لیکن ایک بڑھیا سے ہم نے بیلچا لیا۔ کہا اس بڑھیا کا پتہ کرو۔ بڑھیا کے پاس گیا، کہنے لگا اماں جتنے اس بیلچے کے پیسے لینے ہیں لے لو، وہ بیلچا جو ہے مجھے بیچ دو۔ اماں نے کہا جو تمہیں رب نے دکھا دیا ہوگا وہ کل رات مجھے بھی دکھا دیا ہے، اللہ نے میرا اور تیرا گھر جنت میں تعمیر کروا دیا، میں کیسے وہ بیلچا تمہیں فروخت کر سکتا؟ تو یہ حقیقی بات ہے۔ جو انسان جتنا مرضی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج عزم کریں، ارادہ کریں، جتنی استطاعت ہے، جتنا ممکن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مسجد کی جگہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے زیادہ مسلح ہیں، تقریباً آدھے مسلح کے قاری صاحب کہہ رہے تھے پیسے ہو چکے ہیں اور آدھے ابھی باقی ہیں، 1250 تقریباً مسلح ہیں، اتنے زیادہ مسلح باقی ہیں۔ تو رمضان بھی آپ کو پتہ گزر چکا ہے، 2-3 دن باقی رہ گئے، ابھی موقع ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، مہلت ہے، ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ رمضان میں خرچ کیا ہوا وہ 1 سے 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کا وہ دیا ہوا 10 روپے کا نوٹ بھی اتنا قبول فرماتے ہیں کہ اس انسان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عتیق الرحمان عالوی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، حفظہ اللہ تعالیٰ، مرکز انس بن مالک جن کا مدرسہ ہے، یہ پاکستان منٹ صاحب ہے، کہنے لگے جب یہ مدرسہ میں نے تعمیر کرنا شروع کیا نا، تو ابھی ہم نے جگہ خریدی تھی، کھدائی ہو رہی تھی بیسمنٹ کے لیے، تو ہم نے نا وہ کام ہو رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے، تو اچانک ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا لگتا کام ہو رہا ہے، وہ مزدور تھا، اس نے کہا یار مجھے مزدور رکھ لو۔ ساری کہنے لگے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آج کام کرتا رہا، اس کو کسی نے بتا دیا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، یہ کام مسجد کے لیے ہوگا۔ اس بندے نے وہاں پہ کام کیا، ساری کہتے ہیں کہ 5-6 گھنٹے کام کرتا رہا، اس کے بعد نا جانے لگا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہاری مزدوری کتنی ہے؟ مزدوری مانگنے کی بجائے اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے بڑے اخلاص سے، بڑے چھپا کے اس حاجی کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگا یہ مسجد کے لیے ہے، اس کو پکڑ لیں اور میں اپنی مزدوری بھی معاف کرتا ہوں۔ ساری کہتے ہیں مجھے بڑے لوگوں نے لاکھوں دیا، کروڑوں دیا، لیکن اللہ کی قسم وہ بندہ آج تک میری آنکھوں میں ہے، وہ مجھے بھول نہیں گا۔ اس انسان کا اخلاص، اس مزدور کی اچھی نیت دیکھ کے میں اتنا برس ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رب ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چھپا کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کہ جن کے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن جذبہ بہت زیادہ ہے کہ یا اللہ جتنا بھی ہے وہ تیری راہ میں خرچ کر دے۔ بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں، آج ہمیں بھی اس چیز کی اللہ کی قسم جتنا بھی دیں گے اپنی آخرت کے لیے بہتر، جتنا بھی دیں گے اپنے لیے، اگر ہم نہیں دیتے تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ مسجد کا کوئی نقصان نہیں، مسجد بلاخر بن جانی، مسجد کی جگہ خریدی جانی، ہم نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کوئی اور بندے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج تو نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بہت ہی بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ تعاون کریں، مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، خاص طور پہ جہاں پہ مسجد کی جگہ خریدی جا رہی ہو، جہاں پہ مسجد کے ساتھ مسجد کے معاملات میں ابھی ضرورت بھی ہو، کام کی ضرورت ہو، معاملات کی ضرورت ہو، وہاں پہ تو ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کے پیسے ڈالنے چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو آگ سے بچ جاؤ چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لینا پڑے، یعنی اگر کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی انسان اللہ کی راہ میں اخلاص کی نیت سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اخلاص اتنا پسند آتا ہے کہ اس انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ میرا رب یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے لاکھوں دیے ہیں، نہیں، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے دیے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، میرا رب اس کو قبول فرما کے اس انسان کی آخرت بہتر فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ماشاء اللہ بھائی نے بچے نے جو ہے مسلح کے پیسے لے کر آیا۔ میں آپ تمام آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا کھڑے ہو کے اپنا نام لکھوائیں، دیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کون بھائی ہیں جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ایک مسلح یا دو مسلح جتنے اللہ نے طاقت دی ہم اعلان کرتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں بعد میں دے دیجیے انشاءاللہ۔ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مالی معاملات میں آپ کے ساتھ تعاون کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا ماشاءاللہ۔ ایک مسلح ماشاءاللہ ایک مسلح کے پیسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے جان مال کی برکتیں عطا فرمائے۔ جی کوئی اور بھائی سوچے نا بھائی، کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مالی معاملات میں، آپ کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ نام لکھوا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو توفیق بھی دے گا اور آپ کے پہلے کے جو مالی معاملات اس میں اضافہ کر دے گا۔ سوچے نا، کھڑے ہو کے نام لکھوا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ 2-3 اعلانات ہیں۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ اسی مسجد میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ پورے ٹائم پہ تشریف لائیں تاکہ ٹائم کی پابندی کی جائے۔ 6:30 بجے عید الفطر کی نماز مسجد میں ہی ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ فطرانے کے بارے میں بڑی بندے نے سوال پوچھا ہے۔ فطرانے کی نا اصل میں تعریف یہ ہے، فطرانہ کیا کیوں جاتا ہے؟ فطرانہ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنے روزے رکھے ہیں ان روزوں میں جتنی کمی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود تھی یا ہمارے اندر پائی گئی ہیں، صحیح حق ادا نہیں ہو سکا، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے فطرانہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ فطرانے کا اصل وقت رمضان المبارک کے آخر میں اور عید الفطر کی نماز سے پہلے رمضان کے آخر میں عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں چاہیے کہ فطرانہ پہلے دے دیں تاکہ جن لوگوں نے کچھ لینا ہے وہ لے لیں، اپنی شاپنگ وغیرہ کر لیں۔ تو میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ فطرانہ اس وجہ سے نہیں ہے یا فطرانہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو دیا جائے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔ فطرانے کا اصل مقصد روزوں کی کمی کوتاہی کو دور کرنا، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر بھی فرض ہے۔ اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، بچے پر بھی فرض ہے، بڑے پر بھی فرض ہے۔ حتیٰ کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ عید الفطر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر پیدا ہو جاتا ہے نا اس پر بھی صدقہ فطر ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی اس کے ماں باپ جو ہے کہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ رمضان کے آخر میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے دینا ہے اس کو واقعی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ویسے صدقہ خیرات کر دیں کہ آپ نے فطرانہ دے کے اسی ضرورت پوری کر دیں۔ تو فطرانہ بھی دے دیں، فطرانہ آخر میں دیں، اور اگر اس بندے کو ضرورت ہے واقعی، اس کو جناب مطلب عید کی شاپنگ کی ضرورت ہے یا گھر میں کپڑوں کی ضرورت ہے، گھر کے راشن کی ضرورت ہے، تو آپ علیحدہ انتظام کر دیں اس کے، لیکن فطرانہ آخر میں ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔
دوسری بات ہے فطرانہ، اس کی مقدار کتنی ہے؟ فطرانے میں اصل چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے اناج دینا. پیسے دینا اصل نہیں ہے، اناج دینا. اور کوئی بھی چیز جو آپ کے گھر میں کثرت سے کھائی جاتی ہے، گندم کھائی جاتی ہے یا چاول کھائے جاتے ہیں، جو کشمش کھجور وغیرہ جو بھی جو ہمارے غذائیں ہیں، وہ جو گھر میں کثرت سے کھائی جاتی ہے نا، اس کے حساب سے 2 کلو 100 گرام 2 کلو 100 گرام یہ مقدار ہے. یہ آپ کسی بھی جو ہے نا وہ غریب کو یا کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. اصل اناج ہے. لیکن اگر اس کے پاس اناج وافر ہے، اس کو جناب راشن پہلے سے مل چکا ہے، تو آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں. اس کے جتنے پیسے بن سکتے ہیں وہ حساب لگا لیں. تقریباً گندم کا حساب لگائیں تو تقریباً 250 روپیہ بنتا ہے، 240 250 روپے بنتے ہیں. تو یہ آپ اس کو ایک بندے کی طرف سے ادا کریں. لیکن اصل پیسے نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ وہ اناج ہے جو گھر میں زیادہ کھایا جاتا ہے، وہ اصل چیز جو ہے نا وہ ادا کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو بہت ضروری کرنا چاہتے ہیں، علماء کرام کی حفاظت کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ علامہ شام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی حکومت پاکستان نے واپس لے لی. یہ بات بڑی رنج والی ہے، بڑے غم والی ہے. پہلے ہی علماء پر سختیاں بہت ہیں، علماء پر حملے ہو رہے ہیں، قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، اور بہت سے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ گزشتہ خبریں کئی سنی، بہت سے علماء شہید کر دیے گئے. مسجد پر حملہ ہوتا ہے، مدرسے پر حملہ ہوتا ہے، نماز کے دوران حملہ ہوتا ہے، جمعے کے دوران حملہ ہوتا ہے، علماء شہید ہو جاتے ہیں. تو عام عالم ہو، اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ تو بہت بڑے عالم دین اور جناب دین کے بڑے مجاہد اور مبلغ ہیں، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں. ان کی سیکیورٹی کیوں واپس لے لی گئی؟ ہم سب حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن علماء کی سیکیورٹی، علماء کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک پاکستان کے رہائشی ہیں. ملک پاکستان کا کوئی بھی فرد ہے، اگر اس کی جان کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اگر عام انسان کی حفاظت کے ذمہ دار ہے تو عالم کو بھی بہت بڑی فضیلت والا ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ بھائی ساتھ مطالبہ کرتے ہیں انشاءاللہ علماء کی سیکیورٹی کے لیے کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے انشاءاللہ. حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ علماء کی سیکیورٹی کے لیے ان کو جناب سیکیورٹی فراہم کریں، ان کی حفاظت کا ذمہ لیں تاکہ علماء اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حکومت پاکستان کو ہدایت عطا فرمائے. بیماروں کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو کمی کوتاہیاں معاف کر کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. پچھلے دنوں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولانا اقبال سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو میں فانی سے پوچھ کر گئے، جو کہ روحانی معالج تھے اور بہترین معالج تھے. روحانی دنیا کی وہ جادو جنات اور ان کے سب کو بہترین علاج کیا کرتے تھے قرآن کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا حسن ظن ہے کہ بہترین عالم تھے اور انشاءاللہ نیک تھے، اللہ کے ولی تھے. ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس اتوار کو بعد نماز فجر حضرت مولانا وسیم حسین شاہ صاحب کا اس مسجد میں درس قرآن و حدیث ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ درس میں شرکت فرمائیں. اس اتوار کو فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد درس سماعت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريض. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض ومريض. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات.
والظلمات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا قبل أن يكمل رمضان. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وادخلنا الجنة بعد الموت، وادخلنا جنة الفردوس بغير حساب بعد الموت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.